السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما۔ آج ہم نماز میں جو التحیات پڑھتے ہیں وہ لیں گے اور اس کے بارے میں جانیں گے کہ کیا ہے یہ التحیات۔ التحیات اللہ رب العزت اور اس کے حبیب کی ملاقات کا منظر ہے۔ التحیات جب عرش پر معراج پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کو بلائے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر جا کر سوچا کہ میں سلام کروں تو اللہ تو خود سلامتی والا ہے، تو میں اس کو سلام کیسے کر سکتا ہوں کہ وہ خود سلامتی والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کہے، کیا کہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ کیا کہا؟ حبیب نے اپنے مالک سے کیا کہا؟ اپنے رب سے کیا کہا کہ تمام زبان کی عبادتیں اللہ کے لیے ہے اور بدنی عبادتیں اللہ کے لیے ہے اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہے۔ یعنی زبانی عبادت یعنی ذکر میں جو کرتا ہوں اللہ تیرے ہی لیے ہے، اور نماز جو پڑھتا ہوں وہ اللہ تیرے لیے ہے، اور جو صدقہ خیرات و حج کرتا ہوں وہ بھی تیرے لیے ہے۔ کتنے اچھے الفاظ کہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہو کر کہے السلام علیک ایھا النبی۔ کیا کہا؟ سلام ہو تم پر اے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہو۔ اللہ نے اس طرح اپنے حبیب کو سلام کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے، کیا کہا انہوں نے جواب میں؟ السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر۔ ہم لوگ کو بھی اللہ کے حبیب نے ہم کو بھی شامل کر لیا۔ کتنی عظیم ہستی ہے وہ، وہاں پر بھی ہمیں نہیں چھوڑا۔ کیا کہا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ یہ تھی ملاقات کے وقت جو الفاظ کیے اللہ اور اس کے حبیب، یہ تھی باتیں۔ تو فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ فرشتوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ یہ فرشتوں نے گواہی دی ہے۔ کتنا اچھی یہ آیت ہے۔ التحیات ہمارے نبی اور اللہ کو اتنی پسند آئی کہ وہ اپنے بندوں کی زبان سے بھی 5 مرتبہ سننا چاہتے ہیں۔ جو خوش نصیب ہے وہ 5 بار ان آیتوں کو، ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی عظمت جانیے اور اس کو پڑھنا کس طرح ہے، اس کی اہمیت کو جان کر اسے یاد کریے، صحیح طریقے سے پڑھیے اور اپنی نماز میں خشوع و خضوع کا نزول حاصل کر لیجیے۔ اللہ کو منانا آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں طریقے بتا کر گئے ہیں، تو ان کے طریقوں پر چلیں گے تو ہماری دین اور دنیا دونوں کامیاب ہو جائیں گی۔ یہاں پر میرا سبق ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔